دعا کی بنیاد کس چیز میں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب آپ کو یہ یقین اور یہ بھروسہ ہو جائے ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو مجھے پکڑنے والی ہے، جو مجھے چھوڑنے والی، جو مجھے دینے والی ہے، جو مجھ سے چھیننے والی، جو میرے حالات کو بدلنے والی، میرے سانسوں کو کھینچ لینے والی، وہ طاقت وہ ہے جو آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، جو آپ کی بات کو سن بھی رہی ہے، جو آپ کی فیلنگ کو بھی جانتی ہے، اس کا نام اللہ۔ جب آپ کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے، میری محسوس بھی کر رہا ہے، اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں، تو آپ اپنے معاملات کے لیے ہر طرح کے معاملات اس سے درخواست گزار ہو۔ وہ جو آپ کی درخواست ہے پروردگار کے ساتھ، وہ دعا ہے۔ دعا کا بنیادی طور پہ دعا کا مطلب ہے کہ آپ امید رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ امید ہی نہ ہو کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تو آپ کیوں مانگیں گے؟ دعا کا مطلب ہے کہ آپ اس امید کے ساتھ زندہ ہیں کہ اللہ میری سنے گا، قبول کرے گا اور میرے معاملات حل کرے گا۔ کیوں؟ وہ دینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے، رب العالمین ہے۔ اب اس کی ادب کیا ہے؟ پہلا یہ کہ آپ کا یقین مکمل ہو، یہ نہ کہیں کہ میں پکار رہا ہوں شاید اللہ سے۔ شاید کا لفظ یا متے کا لفظ اللہ پر الزام تراشی ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بخیلی ہے، یہ شرک ہے۔ کبھی مت کہیں کہ متے سن لے یا شاید اللہ سن لے۔ 100% آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے دعا مانگنے سے پہلے کہ میرا اللہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہو۔ پھر آپ نے پروردگار عالم کی تعریف کر، اس کی بزرگی بیان کر، اس کی بڑائی بیان کر، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی اتھارٹی بیان کر، کیونکہ بادشاہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اسی طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ پھر اس کا جو آخری نمائندہ ہے اس کی تعریف و توصیف کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود پڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی بات کر سکتے، کملی والے کا واسطہ دے سکتے۔ پھر اپنی جتنی کوتاہیاں ہیں ان کو ریپیٹ کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے کہ مجھ میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر اس کی اللہ سے معافی طلب کریں، پھر اس کی معافی طلب کریں اور معافی مانگ کر اللہ سے وعدہ بھی کریں۔ توبہ جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں مستقبل میں ایسا نہیں کروں۔ پہلے معافی مانگنی ہے، پھر اللہ سے وعدہ کرنا ہے، پھر اپنی ڈیمانڈ طریقے سے، اسلوب سے اللہ کے حضور پہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ میرے تمام گناہ بخش دے، مجھے صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، مجھے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، مجھے اپنے مخلصین میں شامل کر دے، مجھے اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، اپنا مخلص بنا دے، اور مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، مجھے شیطان کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا مسئلہ رہ جائے، سامان دنیا مانگنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو مغفرت اور معافی اور رحمت، یہ چیزیں مانگو۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے رسول کے لیے آپ سے منگوائی وہ مانگو، رحمت، برکت، سلامت، یہ چیزیں اللہ سے ڈیمانڈ۔ رب تو وہ ہے ہی، اس نے سامان تو آپ کو دینا ہی ہے، سب کچھ دینا ہے، مگر اللہ سے مدد مانگ کہ میں مقروض ہوں، اللہ میری مدد، میرا قرضہ اتر، یا اللہ میں بیمار ہوں تو میری مدد فرما، مجھے شفا عطا فرما تیرے پاس، میرے بچوں کو، یا اللہ ہمیں آسودگی اور ہمت عطا فرما، تیرے رسول کی پیروی کا چلنے کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں کر، مگر دعا میں یقینی چیز جو ہے وہ یہ تسلسل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ محسوس کر رہا ہے۔ جب تک یہ فیلنگ نہیں ہوگی دعائیں قبول۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں ہوتا، وہ سب کیا ہے قبول بھی کرتا ہے، آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے پتہ نہیں سن لے گا پتہ نہ۔ اتنے کم یقین کے ساتھ آپ کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس پہ تو سزا ملے گی۔ جیسے میری بات آپ سن رہے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات بھی جو ہے نا، اللہ ہماری ایسی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں محسوس بھی کر رہا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں قبول بھی کرتا ہوں تو یہ بھی کہتا ہے میں تیری شہرت سے، تو اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ پر یقین ہو جائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، اور مانگنی چاہیے، مانگتے رہنی چاہیے۔ پورا قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، ہر نبی اور رسول کی دعائیں قرآن میں درج، رسول اللہ کی دعاؤں سے قرآن بھی بھرا پڑا ہے، اور احادیث کی تمام کتب میں بے شمار ہر لمحے کی، ہر لحظے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی۔ تو رسول اللہ کی دعاؤں کو نقل کریں، ان کو یاد کریں، ان کو کریں، اپنی پنجابی میں کر لیں، اردو میں کر لیں، پشتو میں کر لیں، جو زبان آپ کی ہے، اپنی مادری زبان میں ان دعاؤں کو سیکھیں۔ ان کے الفاظ کی جو ترتیب ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ کلاسیکل ہے، لاجواب ہے۔ تو اللہ سے آپ رابطہ اپنا رکھیں، اور دعائیں ایک ایسا طریقہ ہے جو ہر وقت آپ اللہ سے رابطہ، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ کرے۔ آپ شیطان سے بھی نہیں بچ سکتے، اس کے لیے جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اے اللہ میں شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ میں آپ نے اللہ کی چھوڑی۔ اگر شیطان آپ سے کمزور ہوتا تو اللہ آپ سے کہتا ہے کہ شیطان کو قتل، آپ اسے نہیں مارتے، اس کو اللہ نے روز قیامت تک کے لیے آزادی دی ہے کہ تجھے مہلت ہے اس وقت تک کے لیے، میرے لوگوں کے تو نے راستے میں بیٹھنا ہے، شرارت کرنی ہے، کرتا رہے۔ تو یہ بھی پناہ آپ نے اللہ سے مانگ، شیطان سے بچنے کی، آفات سے بچنے کی، مصیبتوں سے بچنے کی، سیلاب، آندھی، آگ، فتنے، قتل، جو بھی چیز ہے اللہ سے پناہ، وہ بھی دعائی ہوتی ہے اللہ سے پناہ طلب، اس کی اعانت میں آنا۔